ادھر میں ہسپتال میں تھی، میری تو جان بچ گئی پر میری بیٹی مر گئی۔ انسان اپنی کرنیاں اس جہاں میں ہی دیکھ لیتا ہے۔ اگلے روز رمضان آ گیا۔ مقصود کا کچھ نہیں پتہ تھا۔ بھابھی کچھ نہیں کہیں گی، آپ کو بھائی نے دھکا دیا تھا۔ نہیں، وہ ایک حادثہ تھا، مجھے کوئی شکایت نہیں مقصود سے۔ تم مقصود کو ڈھونڈ لاؤ رمضان، کہنے کو اور کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ بہت ڈھونڈنے پر پتہ چلا کہ اس رات چوروں نے مقصود سے زیور چرا کر اسے چھرا مار دیا تھا۔ صبح سرکاری ہسپتال میں مقصود نے بھی اپنی دوسری بچی کے ساتھ ہی دم توڑ دیا تھا۔ رمضان کے بہت اصرار پر بھی میں اس کے ساتھ گاؤں نہیں گئی۔ میں اس سب کو اپنی سزا مان کر تنہائی کی زندگی گزارنے لگی اور سوچتی کہ میں غم میں کیوں نہیں مر گئی، پھر کہتی کہ میں نے کب ان سب کو اپنا مانا، جو ان سب کے مر جانے پر مجھے صدمہ ہوتا اور میں مر جاتی۔ میری جمع پونجی سب آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی۔ میں نے ہمسائی سے کہلوا کر کپڑے سینے کا کام شروع کر دیا۔ رمضان کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو وہ شہر آ گیا۔ بھابھی اب تو عدت بھی ختم ہو گئی، گاؤں چلے میرے ساتھ۔ رمضان مجھے یہیں رہنا ہے، یہ مقصود کا گھر ہے، میں نہیں چھوڑ سکتی۔ بھابھی میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ آپ یہاں رہیں، اور آپ اکیلی نہیں ہیں، ہمارے بھائی کی نشانی ہے آپ کے پاس۔ آپ تو رہ لیں گی بھابھی، پر وہ چھوٹا بچہ کیسے رہے گا؟ شہر کے حالات سے بھی واقف ہیں آپ کو بات ماننا ہوگی، ورنہ کیا رمضان، میں آپ کو آپ کے میکے چھوڑاؤں گا اور اپنے بھتیجے کو اپنے ساتھ۔ تم کیسے پالو گے؟ تمہارے بچے تو خود نوکر پالتے ہیں، اسے بھی پال لیں گے بھابھی، معاف کر دیں پر بات کو سمجھیں، چلے میرے ساتھ۔ رمضان، تم سمجھو بات کو، تم گاؤں میں اکیلے رہتے ہو، میرا تمہارے ساتھ رہنا مناسب نہیں ہے۔ یہاں شہر میں اکیلا رہنا مناسب ہے؟ مجھے نہیں پتہ، تم چکر لگاتے رہنا رمضان۔ میں روز روز نہیں آ سکتا بھابھی، گاؤں میں زمینیں ہیں، میرے بچے ہیں، محلے والے بھی باتیں بنائیں گے، آپ اکیلی اس گھر میں رہتی ہیں۔ میں بھی تو یہی کہہ رہی ہوں، میں اکیلی لڑکی ذات ہوں، گاؤں والے باتیں بنائیں گے۔ تمہارے ساتھ تمہارے گھر نہیں رہ سکتی رمضان، میری بات سمجھو۔ رمضان میری بات سن کر گھر سے باہر چلا گیا۔ اگلی صبح رمضان کی گاؤں واپسی تھی۔ بھابھی، دو ہی صورتیں ہیں، یا تو آپ اپنے گھر چلی جائیں یا پھر میرے ساتھ جانے میں مسئلہ ہے تو اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میرے بچوں کو بھی ماں مل جائے گی اور آپ کو بھی سہارا۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے والدین سے بات کر لوں گا، آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں، آپ کے گھر والے تو انکار نہیں کریں گے۔ اگلے ہفتے آخری بار آؤں گا، جواب تیار رکھیے گا۔ مقصود پڑھے لکھے تھے پر ان کے برعکس رمضان ایک دیہاتی انسان تھا اور بہت غصے والا بھی۔ پر ان سب کے باوجود مجھے اپنی غلطیاں سدھارنے کا ایک موقع مل رہا تھا۔ رمضان کے بھی دو بچے تھے، رقیہ اور رمیز۔ میں نے شادی کے لیے اپنی رضامندی دے دی۔